ایک آخری وقت جو کہ خیم صاحب نہیں آئے اور بھی کوئی برا نہیں کہ یہ تاتاری جب اٹھے، یہ جیسے یہ امریکہ اٹھا نا، سارے کہتے ہیں مسلمانوں کے تباہ جائے گا، اس سے بھی ہولناک وقت تاتاری جو ہے بالکل جو بیٹھی درندے گھوڑوں کی پشت پر ننگی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں، جب جی چاہتا وہیں خنجر مار کر خون نکال کر چاٹ لیتے، بالکل بے رحم، اور کھوپڑیاں جو تھی مسلمانوں کی ان کے ڈھیر لگاتے، منار بناتے، اور شام کو اعلان ہوتا کہ جس سپاہی کی یہ جو نا بنائی ہوئی عمارتوں کی مسلمانوں کا خون بنا ایک شغل بن گیا، دریائے دجلہ جو تھا خون سے بھر گیا، پانی خون، مسلمانوں کی 600 سال کی کتاب میں دریا برد اور لاکھوں انسان مارے گئے۔ بغداد جیسا شہر جو اس زمانے میں روس البلاد کہلاتا، یہ شہروں کی ظلم ہے، برباد تھے، وحشی قوم، اور جدھر روک کرتے مسلمان حکمران پہلے علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاتے، یہ تاتاریوں کا مقابلہ نہیں۔ یہ ضرب المثل بن گئی کہ جو خبر سنائے اس کو سچ مانو اور یہ نہ مانو کہ تاتاری ہار گئے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، تاتاریوں کو نہیں ہرا سکتا۔ یہ بات دلوں میں جم گئی کہ ہر خبر سچی ہو سکتی مگر تاتاریوں کی شکست کی خبر نہیں سکتی، ایسا ہی برباد کرتے کہ مگر آخر کیا ہوا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کہتا تمہارے کرنے سے کام ہوں گے، میں امریکہ کو مسلمان کر سکتا ہوں یہ دین کا سالوں سے۔ یہاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جو تباہ کرنے اٹھے تھے دین کے، پھر کئی صدیاں جتنے ہمارے علماء نے فقہ کی کتاب میں سارے تاتاریوں نے سرپرستی کی، ان عالموں کو سرمایہ دیتے تھے، خود کتابیں رکھا۔ ہوا کیا، ایک شہزادہ تھا جو اپنے باپ کے بعد ولیعت کے بعد میں اس نے حکمران بنا، وہ شکار کے لیے جاتا اور اس نے اعلان کروا رکھا تھا سپاہیوں کو کہ چراغا گیا جو نا شکار گاہ کے گرد پہلا کوئی مسلمان نظر نہیں آنا چاہیے، اگر مسلمان شکل کا آدمی نظر آیا اڑا دوں گا تمہیں، نفرت مسلمان۔ تو شکار کے لیے نکلا مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور، شکار گاہ میں ایک آدمی پہنچ گیا، سپاہی نہیں دیکھ سکے، ایرانی تھا، جمال الدین ایرانی، وہ وہاں۔ اب شہزادہ جب گھوڑے پر جا رہا تھا اس کو شکل نظر آئی، اس نے گھوڑے کی باغیں جو ہے نا پھینکی اور ناراضگی سے آگ اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ نے کہا میں مسلمان۔ اس نے غصے میں کہا کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا، کتے سے بدتر سمجھے۔ شیخ نے برا نہیں منایا، بہت تحمل سے بہت نرمی سے جواب دیا کہ سلطان اگر میں ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا تو تیرے کتے سے بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ سے بہتر۔ اب یہ بات اتنے دل کے درد کے ساتھ کہی، دل سے جو بات نکلتی ایسا رکھ کہاں کیا۔ اس نے کہا ایمان کیا ہو، تھوڑا موقع ملا، بتایا کہ یہ دنیا جو ہی نہیں کہ کھاؤ پیو شکار کرو، اللہ ہے، امتحان ہے، مرنا واپس آنا۔ اب یہ باتیں دل میں ایسا اثر کر گئی کہ اس نے کہا میں تو بے بس، میرا باپ حکمران ہے، میرے اختیار میں نہیں، مگر میرا آپ کے ساتھ وعدہ اب جب میں حکومت سنبھالوں تو مجھے ملنے کے لیے آنا، اور یہ بات یاد رہا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شیخ جمال الدین کا موت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ یار میرا وعدہ تھا سلطان کے مگر میں تو مر رہا ہوں، تو جا کر ملنا، اور یہ بات یاد رہا۔ چنانچہ وہ پھر جب بادشاہ بنا گیا، اس سختی جو تھی وہ گھٹ گئی، نرمی۔ اب یہ جا کر ملنا چاہتے میں کون مسلمان کو اندر جانے دیتا، یہ حل کے ساتھ ہی نا آسرا لگا کر بیٹھ گئے، جا نماز بساری یا نماز پڑھتے بیٹھ رہتے۔ ایک دن شہزادہ صبح کے وقت ہی اس پہلے ہی جاگ اٹھا تو گھوم رہا تھا مال پر، انہوں نے اپنے طور پر اذان کے کلمے کہے، نماز پڑھی۔ اس نے سپاہیوں کو بلا کر کہا یہ کیا آواز تھی اور کون؟ انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے کئی دن سے ٹھہرا ہوا، بلا۔ جب بلایا تو اس نے کہا سلطان میں جی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلایا، بات بتائیے کس طرح میرے شیخ تھے وہ آپ کو شکارگاہ میں ملے تھے، کوئی بات ہوئی تھی، وہ تو بہت ہو گئے، میرے ذمہ لگایا۔ اس نے کہا ہاں یار بات کی تھی مجھے یاد ہے، تو ٹھیک ہے تم بیٹھ۔ اپنے وزیروں امیروں کو رہتا بلایا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو میں دل میں کئی مدت سے مسلمان ہو چکا مگر بے بسی تھی، اب بات کرو میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ ان میں سے کئی نے کہا سلطان ہمیں بڑی خوشی، ہم تو کئی دیر سے چوکے ہمارے پڑ رہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہی جو تاتاری کعبے کو ڈھانے کے لیے اٹھے تھے، پھر کئی صدیوں تک وہ کعبے کے خادم بنے تھے۔ تو آپ بے فکر رہے، یہ دنیا اللہ کے قبضہ میں ہے، کوئی سپر پاور نہیں، نہ کوئی تباہ کر سکتا، صرف مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ تم کچھ کرتے ہو نہیں۔